وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں بھرے زمانے میں ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنا ہے، ان تمام تعلق سے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی وہ سورۃ عنکبوت کی چند شروع کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں بغیر آزمائے کہ یوں ہی ہم چھوڑ دیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے آزمائش کے ذریعے کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا مومن ہے، آزمائش کے ذریعے دونوں میں فرق معلوم کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں کہ صحابہ کرام پر ظلم و جور کی روایتیں رقم کی جا رہی تھی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں کیسے ظلم و ستم کی چکی میں ہم پیسے جا رہے ہیں؟ تو کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک آپ نے چھوڑا، سامنے ہٹ کر بیٹھے اور فرمایا لوگوں یاد رکھو تم سے پہلے جو ایماندار اور مومن لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ لہو سے رنگین تاریخ ہے۔ تم سے پہلے جو ایمان والے تھے انہیں آدھا گڑا کر کے زمین میں اتار دیا جاتا اور درمیانے سر میں آرا رکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کو لے کر تکہ اور بوٹی الگ کیا جاتا تھا۔ اتنی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارنے کے باوجود ان کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ان کے پائے استقامت میں کوئی تذبذب پیدا نہیں ہوا، یہ چیزیں ان کو دین و ایمان سے نہیں پھیر سکی۔ اس آیت سے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے انہی حالات میں یہ آیت نازل کی اور یہ پیغام دیا ایمان لائے ہو، اسلام قبول کیے ہو، اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے کا عہد و پیمان جب کیے ہو تو آزمائش تمہاری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ تمہاری زندگی میں ضرور ایسے حالات آئیں گے جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، ایسے حادثات آئیں گے جن کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور ایسے چیلنجز بھرے واقعات آئیں گے جن کے بعد تمہیں نکھارا جائے گا۔ اس آیت سے اور ان آیتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے حق میں آزمائش کو ایمان کی ترقی کا ذریعہ بتلایا۔ آزمائش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے ان میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔
اصلی مسلمان کون ہے اور نقلی مسلمان کون ہے، ان دونوں میں واضح فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ احزاب کی آزمائش مسلمانوں کے لیے انتہائی پرنازک آزمائش تھی، جب تمام کفار کے قبائل مدینہ، مسلمانوں کا جو مرکز تھا مدینۃ المنورہ، اس پر چڑھائی کرنے کی غرض سے 10,000 کے لاؤ لشکر سمیت جمع ہو گئے، اور مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینۃ المنورہ میں منافقین جیا کرتے تھے، یہود جیا کرتے تھے۔ ایک طرف سے اوپر سے کفار کا لشکر، نیچے سے کفار کا لشکر، اور دوسری طرف جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے، مسلمانوں سے انہوں نے غداری کی، مسلمانوں سے انہوں نے بے وفائی کی، اور مسلمانوں کی صفوں میں جو نام لیوا مسلمان تھے، جو منافق قسم کے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب کفار ہر طرف سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے تھے، تمہارے اوپر سے بھی وہ آ رہے تھے، تمہارے نیچے سے بھی وہ آ رہے تھے، اور گھر کا بھیدی لنگ کے ڈھائی کا کردار ادا کرنے والے منافقین تمہاری صفوں میں دراڑیں پیدا کر رہے تھے، اور تم اللہ رب العالمین کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ گھڑی تھی، یہ وہ آزمائش تھی جس موقع پر مومنوں کو زبردست جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، اور اس آزمائش کی گھڑی میں کون منافق ہے اور کون مومن ہے یہ واضح ہو گیا۔ جو منافق تھے مسلمانوں کی صفوں میں، ان کی دل کی باتیں زبان پر آ گئی، وہ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدہ کیا ہے سراسر فریب ہے۔ منافقین کی دل کی باتیں زبان پر آ گئی، اور وہیں پر دو مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا ایمان، ان کی استقامت، ان کی توحید، ان کے تقوی میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکی، ان کی دینداری میں کبھی تذبذب پیدا نہیں ہوا۔ یہ آزمائش ایسی آزمائش تھی جس نے کھرے اور کھوٹے کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ تو حضرات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائش انسان کی زندگی میں لاتا ہے، مومنوں کی زندگی میں لاتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون دعوی ایمان میں صادق ہے اور کون دعوی ایمان میں کاذب ہے، اس کی پرکھ اللہ رب العالمین معلوم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ذرا مسلمانوں پر کیا تکلیفیں آ گئی، کیا مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا مسلمان اپنی آزمائشوں اور تکلیفوں کا غصہ اپنی دینداری پر نکالتا ہے۔ نمازی تھا اچھا خاصا، اچھے خاصے نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، مصیبت کیا ذرا سی آ گئی، نمازوں سے غافل ہو گیا، نمازیں اس نے چھوڑ دی۔ اچھا خاصا صاحب داڑھی تھا، داڑھی اس نے چھوڑی رکھی تھی، ذرا سی کیا گھر میں ٹینشن آ گئی، غصہ آ گیا، نتیجے میں داڑھی پوری شیو کرا لی۔ مصیبت آ گئی، بابا کا در یاد آ گیا، تکلیف آ گئی، بابا کا مزار یاد آ گیا۔ مسلمان آزمائش کے ایام میں یوں سمجھیے کہ ایک طرح کے امتحانات سے گزارے جاتے ہیں، اور یہی وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں کہ مسلمان کا اسلام واضح ہو جاتا ہے اور منافق کا نفاق واضح ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا جو چہیتا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ،
اللہ کا لاڈلا بندہ، جو اللہ کا جتنا لاڈلا بندہ ہوتا ہے اللہ اسے اسی قدر آزماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سخت ترین امتحانات سے کون گزارے جاتے ہیں، آزمائشیں کن پر زیادہ آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، زیادہ اذیت ناک آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد تقوی اور ایمان میں جو انسان جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن كان في دینہ صلبا اشتد بلاؤ وإن كان في دینہ رقہ ابتلی علی حسب دینہ، اگر بندہ مضبوط دینداری پر قائم رہتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہے، اور اگر بندہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان کی کمزوری کے لحاظ سے اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ تو پتہ چلا لوگوں کا یہ جو نقطہ نظر ہے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً خیال جاتا ہے یہ بڑا پاپی انسان ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، یہ بڑا گنہگار انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں، یہ بڑا خطا کار انسان ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ظالموں کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کے ظلم کی سزا اللہ رب العالمین زمین پر دیتا ہے، لیکن وہ بندے جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگیاں ٹینشنوں کے سائے میں گزرتی ہے، ان کی زندگیاں آزمائشوں کے سائے میں گزرتی ہے، ان کی زندگیاں آفتوں کے سائے میں گزرتی ہے۔ یاد رکھو ایسے ہی بندوں کا اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کو کون چہیتا تھا؟ اللہ کے چہیتے ہونے کے باوجود، اللہ کے لاڈلے ہونے کے باوجود کتنی آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئی۔ کفار و مشرکین کی آزمائشوں کو تو آپ بازو ہی رکھیے، خود اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی میں، آپ کی نجی زندگی میں، آپ کی معاشرتی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں آپ کو آئیں۔ 3 بچے آپ کو پیدا ہوئے اور تینوں ہی لاڈلے اپنے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے رسول کے گود میں تھے، روح ابھی اکھڑی کے تبھی اکھڑی والا معاملہ تھا، سانسوں کی دھاریں ٹوٹ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو رہے تھے، آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے، آنکھیں اشک بار ہے، دل غمگین ہے، زبان پر وہی سب کچھ ہے جو رب کو منظور ہے۔ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہارے درد جدائی سے ہم تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں۔ بیٹے تو بیٹے، عین جوانی میں 4 بیٹیاں آپ کی وفات پا گئیں۔ ادھر اللہ کے رسول بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر لوٹ رہے تھے، اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی تدفین سے لوٹ رہے تھے۔ ہر خوشی کے ساتھ لوٹنے والا خوش نہیں ہوا کرتا، ہر نوید مسرت لے کر لوٹنے والا خوش نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس قدر آزمائشیں آئیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جن کی زندگی میں آزمائشیں آئی ہیں وہ بڑے پاپی ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے معصیت کار ہیں۔ غلط ہے ہمارا یہ نقطہ نظر۔ اللہ رب العالمین کو جو بندہ جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جو بندے جس قدر آزمائش اور امتحانات سے گزارے جاتے ہیں اللہ کے پاس ان کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ امتحان جتنا سخت ہوگا اعزاز بھی اتنا ہی عظیم تر ہوگا۔ ایگزام جتنا کڑک ہو لیا جائے گا یاد رکھیے پرائز بھی اس کی نتیجے میں اتنا ہی عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الاجر مع عظم البلاء،
عظیم مصیبتوں کے ساتھ ساتھ عظیم اعزازات ملتے ہیں۔ اگر اس کی شکلیں اور نمونے آپ کو دیکھنے ہیں، حضرات صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی اذیتیں ان کی زندگیوں میں آئیں اور اللہ نے کیسا ان کو نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، میرے ایک صحابی کے ایک مد اور آدھا مد کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کوانٹٹی بھی دیکھ لیجئے اور کوالٹی بھی دیکھ لیجئے۔ کوانٹٹی کیا؟ ان کی کوانٹٹی کیا؟ ایک مد اور آدھا مد، 600 گرام گیہوں یا 600 گرام جو آپ کہہ لیجئے، اور ہماری کوانٹٹی کیا؟ احد پہاڑ کے برابر، وہ بھی کیا؟ سونا۔ احد پہاڑ کے برابر اتنی بڑی کوانٹٹی، اور کوالٹی کیا؟ ہم سونا خرچ کر ڈالیں اور وہ جو اور گیہوں خرچ کر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے آدھے مد کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اعزاز کیوں ملا ان کو؟ یہ انعام کیوں ملا ان کو؟ اس لیے کہ انسانی تاریخ میں، یہ اسلام کی تاریخ میں جس قدر وہ آزمائشوں سے گزارے گئے، قیامت کی صبح تک ویسی آزمائشوں سے کوئی نسلیں نہیں گزاری جائیں گی۔ جس قدر امتحانات سے وہ گزارے گئے، آنے والی نسلیں قیامت تک ویسے امتحانات سے نہیں گزاری جائے گی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنے بڑے بڑے اعزازات اور نوازشات سے نوازا ہے۔ اور تو اور ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی ایک دوسرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ السابقین اولین جو ہے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے پہلے قربانیاں پیش کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ صلح حدیبیہ کے بعد جس نے صدقہ کیا، جس نے بندگیاں کی، ایسا صحابی اور ایسا شخص صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، صدقہ کرنے والے کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اسلام کا آغاز تھا، ہر طرح کی قربانیاں درکار تھیں، جانوں کی قربانیاں درکار تھی، پسینے کی قربانیاں درکار تھی، دولت کی قربانیاں درکار تھی، زندگیوں کی قربانیاں درکار تھی، اور صحابہ کرام نے لمحہ بھر بھی ذرہ پیش و پش کیے بغیر آگے بڑھتے گئے، سینہ سپر ہو کر اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک آنے والی نسلیں ان کی عبادت کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی، ان کے تقوی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی، ان کے بندگی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ رب العالمین جیسی آزمائش لیتا ہے، آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین انعام اور اعزاز اور پرائز بھی اسی قدر نوازتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جب بندے کو آزماتا ہے تو زمین پر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کے اس کے مقام و مرتبے کو وہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین ایک بڑے مقام پر اسے فائز کرنا چاہتا ہے، ایک بلند رتبہ اسے عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ویسا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نتیجے میں اللہ رب العالمین اس بندے پر آزمائشیں مسلط کرتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے، بیماریوں کی شکل میں اسے آزماتا ہے، اور تجارت و کاروبار کے نقصان کی شکل میں اسے آزماتا ہے، اور جب بندہ ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مقام پر اسے فائز کرتا ہے جس مقام پر فائز کرنے کا اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے،
کتنی بڑی سعادت مندی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، اللہ کے پرستار ہونے کے باوجود، موحدین ہونے کے باوجود جن کی زندگی میں ٹینشنوں کے سائے میں گزر رہی ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب بندے سے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین زمین ہی پر اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندے پر جو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرات، اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے، کسی آزمائش کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا ہے تو آزمائش کے اسباب کو بندے سے قریب کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو دریائے شور کے قریب رہا کرتی تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے اس بستی والوں کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کرنی چاہی، ہفتے کے عین دن مچھلیاں اچھل اچھل کر اور کنارے ہو کر آتی تھی اور دعوت نظارہ انہیں دیا کرتی تھی، یہ لوگ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو گئے، ہیلا بہانہ کر کے مچھلیوں کا شکار انہوں نے کر لیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا ہفتے کا دن عبادت کرنا ہے، عبادت کا دن ہے، باقی سارے دن تم مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھے کیسی آزمائش لی، ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں کنارے کنارے آ کر دعوت نظارہ دیتی تھی اور جب ہفتے کا دن گزرتا تھا تو مچھلیاں تہ میں اتر جایا کرتی تھی۔ یوں اللہ رب العالمین نے ان کا ایگزام لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، نتیجے میں بنو اسرائیل کے یہ افراد اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اللہ کے عذاب کا لقمہ یہ لوگ بن گئے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین جن چیزوں کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے وہ چیزیں بندے سے قریب کر دیتا ہے۔ مال کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو اگر ایگزام لینا ہو تو اللہ رب العالمین ایسے بھی ایگزام لیتا ہے کہ دکان پر بیٹھا ہوا انسان گاہک پر گاہک اس کے پاس آ رہے ہیں، خریدار پر خریدار اس کے پاس آ رہے ہیں، ادھر عصر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ۔ ایسے موقع پر یہ بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ گاہکوں کی موجودگی میں، خریدار کی موجودگی میں اپنے کاروبار کو بند کر کے مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھے۔ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے اور ایسے ہی مواقع پر بندے آزمائے جاتے ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ تو یہی ہے کہ جب برائی پوری طرح کنٹرول میں ہو، جب برائی پوری طرح قابو میں ہو، قابو میں ہونے کے باوجود بندہ برائی نہ کرے، یہ اصل تقویٰ ہے، یہ اصل کمال تقویٰ ہے، یہ اصل ایمان یہی ہے کہ برائی اس کے پوری طرح اس کے قابو میں آ گئی۔ مارکیٹ میں ہزاروں لوگ بزنس کر رہے ہیں اور سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واحد بندہ ایسا ہے جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے۔ حقیقی اور متقی اور پرہیزگار بندہ یہ ہے جب بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسے بند کمرے میں میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں انٹرنیٹ ڈلا ہوا ہے، میوزک مجھے دعوت سما دے رہی ہے اور فحش چیزیں، فحش مناظر مجھے دعوت نظارہ دے رہی ہیں، برائی کنٹرول میں ہونے کے باوجود میں برائی سے گریز کر رہا ہوں، بہت بڑا متقی بندہ ہے۔ کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان نسل، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں
برائی کی آزمائش کے بہت سارے مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں. لڑکی کے فتنے کے آزمائشیں ان کے پاس ہوتی ہیں, عورت کے فتنے کی آزمائشیں ان کے پاس ہوتی ہیں. برائی ان کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود بندہ برائی سے رکا رہتا ہے. حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار بندہ یہی ہے, اور انہی چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائشیں لیا کرتا ہے. لہذا حضرات یہ بات یاد رکھیں, اللہ رب العالمین کا ایک قانون ابتلا اور قانون آزمائش یہ بھی ہے کہ بندہ جس کی طرف راغب ہوتا ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین اس سے قریب کر دیتا ہے, اور قریب کرنے کے بعد اس کو آزماتا ہے, آیا یہ فلاں چیز سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے. خاص کر آپ دیکھیں وہ 3 اشخاص کا جو واقعہ ہے, 3 غار والوں کا واقعہ, جب تینوں سفر پر تھے, چٹان غار پر آ کر لڑک گئی اور اچھی طرح سے فٹ ہو گئی. تینوں نے وسیلے کے ذریعے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی. ان دعائیں کرنے والوں میں ایک بندہ بھی تھا, اس نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے اپنے پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی, مجھ سے کچھ رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی. میں نے پیسے دینے کا وعدہ کیا, لیکن اس شرط کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو اپنے جسم کو میرے لیے گناہ کرنے کا ذریعہ آسان بنا دے گی. میں راضی ہو گیا, وہ بھی راضی ہو گئی. وقت متعین ہوا, جگہ متعین ہو گئی, وقت موت آ گیا, ہم دونوں جگہ پر پہنچ گئے. کوئی نہ تھا, میں تھا اور وہ تھی, تیسرا کوئی نہ تھا. تیسرا تھا تو اللہ رب العالمین تھا. اس موقع پر اس نے میرے جذبہ ایمان کو جگایا اور کہا, اتق اللہ یا رجل, اے بندے اللہ سے ڈر. میں تڑپ اٹھا اور محض تیری خوشنودی کے لیے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا. اے اللہ, اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے. رب العالمین نے مصیبت کو ہٹا دی, اس کے دعا کو قبول فرمائی. تو پتہ کیا چلا؟ بندے کا کمال یہ ہے, اس کے تقوی کا کمال یہ ہے, گندگی کے ماحول میں رہ کر اپنے دامن کو بے داغ رکھیں, بد اخلاقی کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو صاحب اخلاق بنائیں, بددیانتوں کے ماحول میں رہ کر امانت داری کا پاس و لحاظ رکھیں, جھوٹوں میں رہ کر سچائی کے ذریعے کاروبار کرنے کا ہنر جانیں. یہ بندے کا سب سے بڑا کمال ہے. ورنہ عام طور پر بندوں کی آزمائش ایسے موقع پر ہوتی ہے, بہت سارے بندوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور رب کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور جب آزمائش کے ذریعے اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, عبادت میں استقامت دکھاتے ہیں, بندگی میں استقامت دکھاتے ہیں, رب العالمین کے پاس ان کی اس بندگی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزمائشوں کو فیس کرنے کے بعد جو بندہ عبادت کرتا ہے, چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد بندہ جو عبادت کرتا ہے, اس کے عبادت کا مقام اللہ کے پاس کچھ الگ ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من ورائکم ایاما, تمہارے بعد ایسے ایام آنے والے, صبر آزما حالات آنے والے ہیں جہاں ہوا پرستی عام ہوگی, نفس پرستی عام ہوگی, خود غرضی کا دورہ ہوگا, آزمائشوں بھرے زمانے آئیں گے. الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر, کہ صبر کرنا ان دنوں میں, اللہ کی بندگی پر استقامت کرنا ان دنوں میں ایسے ہی ہوگا جیسے بندہ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھمائے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا, اس زمانے میں ایک بندے کو جو اجر و ثواب ملے گا 50 بندوں کے اجر و ثواب کے برابر ملے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجر 50 منا او منہم, جو 50 افراد کے اجر و ثواب کے برابر انہیں ثواب ملنے والا ہے, وہ ہم میں سے 50 افراد ہوں گے یا انہی میں سے 50 افراد ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بل اجر 50 منکم, بل اجر 50 منکم, بلکہ تم میں سے جو 50 افراد ہوں گے, 50 افراد کے اجر و ثواب کے برابر تنہا بندے کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازنے والے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے. یہ کب ملنے والا ہے؟ یہ چیلنجز کو فیس کر کے اللہ کی عبادت پہ قائم رہنا,
مصیبتوں کا سامنا کر کے عبادت پر قائم رہنا، امتحانات سے گزرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی بندگی پر استقامت دکھانا، ان کا لیول اللہ رب العالمین کے پاس اتنا بلند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد کے زمانے کے لوگ جو عمل کریں گے صحابہ سے ان کا رتبہ بڑھے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ صحابہ کے مقام و مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان دنوں میں جو بندہ نیک عمل پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس قدر اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آزمائشوں کے تعلق سے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ امتحان بھرے زمانوں میں ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، چیلنجز کو فیس کرنے کا ہنر ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک رکھے ایمان اسلام کے زیر سایہ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھا لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ